اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام الثانی عشر المہدی المنتظر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیزان گرامی، وقت کی عزیزان گرامی، بڑی تیزی کے ساتھ میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، اس آیت کا آخری فقرہ جس کی میں نے تلاوت فرمائی ہے والعاقبۃ للمتقین۔ عزیزان گرامی دیکھیں، پروردگار نے ایک قانون کلی بیان کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو عاقبت اور کامیابی صرف اور صرف متقین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ دیکھیں، متقی کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ یعنی پرہیزگاری، تقویٰ یعنی خدا سے ڈرنا، پرواہ کرنا، اور بلکہ اس کی تعریف اصطلاحی اگر دیکھی جائے، تقویٰ یعنی واجبات پر عمل کرنا اور محرمات سے پرہیز کرنا، یہ تقویٰ ہے، تقویٰ کی تعریف ہے کہ یہ تقویٰ کی تعریف میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تقویٰ سب کے لیے واضح ہے کہ پروردگار ذو العالم نے دیکھیں قرآن مجید میں 3 اصول ہر مقام پر بیان کیا ہے۔ پروردگار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو دیکھو تقوی الہی کو اپنا لو، وسیلہ اپنا لو۔ 3 محور، ایمان کا لانا، تقوی کا رکھنا، پھر وسیلہ۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اگر آپ دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ دیکھو اے ایمان والو تقوی الہی کو اپنا لو اور صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا 3 چیزیں ہر کسی میں ہونی چاہیے، ایک ایمان کا ہونا چاہیے، دوسرے تقوی کا ہونا چاہیے، تیسرے اہل بیت کا دامن ہونا چاہیے۔ یہ 3 کامیابی کے راز ہے، ایمان کا ہونا، تقوی اور اہل بیت۔ عزیزان گرامی دیکھیں، تقوی انسان کی زندگی میں نورانیت لے کر آتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ تقوی حاصل ہو جائیں۔ ایمان لانے کے بعد اب اس کا دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے ایمان کا حاصل کرنا، ایمان کے بعد تقوی حاصل کرنا۔ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ بڑی آسانی کے ساتھ پیغمبر نے ہمارے لیے واضح کر دیا، یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، وَبُغْضُكَ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ، یا علی آپ کی دشمنی کفر ہے اور نفاق ہے۔ پیغمبر نے بڑی آسانی سے واضح کر دیا کہ دیکھو تقوی کو اگر تلاش کرنا ہو تو دیکھ لو علی کی محبت ہے یا نہیں ہے، تو تقوی بھی آ جائے گا، ایمان بھی آ جائے گا، دونوں آ جائیں گے۔ اور دیکھو کہ اگر کفر و نفاق اگر کسی کے پاس ہے تو یاد رکھو بغض علی کی وجہ سے ہی کفر و نفاق آتا ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں یہ ہے تقوی کی بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں کہ دین نے ہمیں متقی بننے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے جو پروردگار نے قرار دیا ہے امام المتقین،
کہ ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں، تو پس پتہ چلا امام اس کا ہوتا ہے کہ جو متقی ہو۔ متقیوں کے امام کو امام المتقین کہتے ہیں، متقی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو تقویٰ کی بڑی اہمیت ہے، تقویٰ کی بڑی اہمیت ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام نے بچوں کو بڑی اہمیت دی ہے، بچوں کے احترام اور بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا اور ان کی تربیت کی جانب اسلام نے بڑی دقت کے ساتھ اہمیت دی ہے کہ دیکھو بچوں کا احترام رکھو، بچوں کی تربیت، اس لیے کہ یہ کل کا مستقبل ہے، یہ بچے ہمارے کل کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی روش میں ان کی تعلیمات میں جو ملتا ہے، بچوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی اپنے چاہنے والے کے گھر جاتے ہیں تو جہاں بچے نظر آتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا دو کام ضرور ہوا کرتا تھا کہ ایک سوال کرتے تھے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے، نام کو بڑی اہمیت دیتے تھے کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے، کہ دیکھو اچھے نام بچوں کے انتخاب کرنا چاہیے۔ دوسرے اس کے بعد حکم کرتے تھے کہ دیکھو بچوں کی اچھی تربیت کرو، تمہارے بچوں کو اہل بیت کی محبت سے آراستہ کرو، مزین کرو، اس لیے کہ یہ بچے اگر ہماری محبت سے آراستہ ہوں گے تو متقی ہوں گے، ایک معاشرے میں بہترین بچے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، امام سوال کیا کرتے تھے بچوں کی نام سے، اس کے بعد پھر ان کی عمر پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ تمہارا سن کیا ہے۔ تو ایسے ایک واقعات میں امام اپنے چاہنے والے کے گھر تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا، اس سے سوال کیا کہ تمہارا سن کتنا ہے، تو اس نے جواب دیا 6 سال، یا اس کے والد نے جواب دیا 6 سال کی ہے۔ تو امام نے کہا تو پھر میں تمہیں بوسہ نہیں دوں گا۔ امام نے کہا نہیں، یہاں پر اگر بچی 6 سال کی ہو گئی، ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے شرعی اعتبار سے، مگر امام نے کہا کہ دیکھو 6 سال کی بچیوں کا بوسہ نہیں دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے۔ حتیٰ باپ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دیکھو بچی اگر بڑی ہو گئی ہو تو اس کا بوسہ لینا منع ہے 6 سال کے بعد۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو معاشرے میں تربیت کیسی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو بچوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ ہو۔ دیکھیں تشدد اسلام نے سختی سے منع کیا ہے بچوں کے ساتھ، تشدد چاہے جسمانی ہو، تشدد چاہے روحانی ہو یا روانی ہو، بچوں کے ساتھ تشدد کے ساتھ پیش نہ آئے۔ بچے بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، پانی کی طرح پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ بچے کچھ نہیں سمجھتے۔ عزیزان گرامی، ہمارے بچے بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں، حتیٰ ہماری میت قبر میں سمجھتی ہے، اسمع افہم کہتے ہیں، جب ہمارا مردہ سمجھتا ہے تو ہمارے بچے نہیں سمجھیں گے۔ عزیزان گرامی، یا علی اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، کہا دیکھو بچوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ ان کی تربیت کی جائے، کبھی ایسا کام نہ ہو کہ بچوں کے ساتھ بد اخلاقی ہو جائیں اور یہ بچے کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مگر یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کی روح و روان پر برا اثر پڑتا ہے، اور یہی بچے جب کل کے دن بڑے ہوتے ہیں تو ایک روانی مشکل لے کر معاشرے میں آتے ہیں، اور جب یہی بچے روانی مشکل کے ساتھ جب معاشرے میں آتے ہیں تو دوسرے مشکلات پھر ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، ایک سالم معاشرہ نہیں بن پاتا ہے، ایک بہترین کمیونٹی نہیں بن سکتی ہے۔ تو اسلام دیکھیں کہاں سے بتا رہا ہے کہ تربیت کی بنا کیسے ڈالو۔ دیکھو بچپنے سے ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ دیکھو کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ بچوں کے ساتھ تشدد ہو جائیں، کوئی روحی، روانی، جسمانی کسی قسم کی تشدد ان کے ساتھ نہ کریں، بچوں کے ساتھ احترام کے ساتھ گفتگو کرنے کا حکم ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھو بچوں کے ساتھ فحش کلامی نہ کرو، فحش کلامی نہ کرو، اس لیے کہ ان کے روح و روان پر اثر ہوتا ہے، اس کا روح و روان پر۔ عزیزان گرامی بڑی اہمیت دی ہے کہ دیکھو ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے پاس گھر پر آتا ہے، دق الباب کرتا ہے،
کنیز آ کر دروازہ کھولتی ہے تو کنیز دروازے پہ ہاتھ رکھ کر جب دروازہ کھول کر پوچھتی ہے کہ کس سے کام ہے، تو وہ کنیز کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ کیا میرا مولا گھر پر ہے؟ ایک مرتبہ داخل سے آواز آئی، اے بدبخت گھر میں داخل ہو جا۔ وہ جیسے امام کے پاس آتا ہے، امام کے قدموں میں گر کے کہتا ہے، مولا مجھے معاف کیجئے، میں فقط یہ امتحان کرنے کے لیے کر رہا تھا کہ کیا دیوار کے اس بار بھی امام دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ امام نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تو نے کس لیے کیا ہے، ورنہ اگر تو عمدن کرتا یہ کام تو ہمارے گھر میں تجھے داخل ہونے کی اجازت نہ دیتا۔ اگر یہ عمدن کرتا، عزیزان گرامی کہ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام اس معاملے میں بڑے سخت تھے کہ دیکھو نامحرم کو ہاتھ لگانا اہل بیت علیہ السلام ہرگز گوارا نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے، اہل سنت کے کتب میں موجود ہے، خلیفہ دوم کا زمانہ ہے، خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو مولا کائنات نے تماشا رسید کر دیا۔ تماشا رسید کیا، وہ شخص جا کر خلیفہ دوم سے شکایت کرتا ہے کہ علی نے مجھے تماشا مارا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر علی نے مارا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ کہا نہیں، علی نے مجھے تماشا مارا ہے، سوال کیا جائے، حکومت ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یا علی آپ نے اسے تماشا مارا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک نامحرم کی طرف بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا، بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اور یہ علی کو برداشت نہ ہوا۔ عزیزان گرامی دیکھیں اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ اس نے بری نظر سے نامحرم کو دیکھا ہے، اس نے بدتمیزی کی ہے، میں نے اسے تماشا مارا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ دوم نے کہا ہے، عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا، عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا ہے۔ عزیزان گرامی سارے اہل سنت کے کتب میں موجود ہے، مولا کائنات کے فضائل میں، کہ مولا عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی دیکھیں اہل بیت علیہ السلام اس موضوع پہ بڑے حساس ہوا کرتے تھے کہ دیکھو محارم کا احترام، خصوصاً بچوں کے ساتھ بد اخلاقی نہ ہو۔ ایک شخص کہتا ہے، میں نے خواب میں، مشہد مقدس کا واقعہ ہے، خواب میں نے دیکھا کہ حرم مقدس میں زیارت کے لیے جاتا ہوں، جانے کے بعد میں نے حرم میں جس مقام پر زری ہوا کرتی تھی وہاں پر زری نہیں دیکھی بلکہ میں نے ممبر دیکھا، اور ممبر پر مولا تشریف فرما ہے۔ میں جاتا ہوں دائنی جانب مولا کو تماشا رسید کرتا ہوں، مولا بائیں جانب گر جاتے ہیں۔ میں بائیں جانب جاتا ہوں، مولا کو تماشا مارتا ہوں، مولا دائیں جانب گر جاتے ہیں۔ وہ گھبرا کر خواب سے بیدار ہوتا ہے، ہونے کے بعد روتا ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا، یہ کیسا خواب میں نے دیکھا۔ ایک کسی عالم کے پاس جاتا ہے، جا کر اس نے خواب کو سنایا روتے ہوئے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا اور میں نے اسے کیسے خواب دیکھا۔ عالم دین نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کل تم زیارت کے لیے گئے تھے؟ تو اس نے کہا ہاں میں کل حرم میں زیارت کے لیے گیا تھا۔ کہا کیا تم نے کچھ وہاں پر بد اخلاقی کی تھی، گناہ کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں کل میں نے گناہ کیا تھا۔ یہ واقعہ رضا شاہ کے زمانے کا ہے کہ جب زری کے درمیان کوئی پارٹیشن نہیں لگایا گیا تھا، زنانہ مردانہ ایک ساتھ زیارت کیا کرتا تھا، طواف کیا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں ایک نامحرم وہاں پر ایک نظر آئی تھی کہ جو مجھے بہت خوبصورت لگنے لگی، اور میں اس کے پیچھے جانے لگا۔ وہ جہاں پر جاتی زری پہ ہاتھ رکھتی، میں بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا۔ وہ جہاں جاتی ہاتھ رکھتی، میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا۔ عزیزان گرامی دیکھیں لمس کی بات ہو رہی ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر امام کو اتنا برا لگا، امام نے کہا تم نے میری زیارت نہیں کی بلکہ مجھے تماچا مارا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں کس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ دیکھو محارم کا احترام، بچوں کا احترام، ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان ایسے گناہ پائے جائیں۔ ہمارے درمیان ایک مرتبہ آقا خمینی کا زمانہ ہے، آپ کو آ کر خبر دی گئی ہے کہ ایک طالب علم نے چوری کی ہے، اسے پکڑا گیا ہے۔ آقا خمینی نے کہا ایسے مت کہو کہ طالب علم نے چوری کی ہے، بلکہ کہو کہ ایک چور طالب علم کے لباس میں آ گیا ہے، اس لیے کہ کوئی طالب علم چوری نہیں کر سکتا،
بلکہ یہ چور ہے کہ جو طالب علم کے لباس میں آیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ایسے گناہ اور محرمات اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ شیعوں میں اتنے کیسز پائے جا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی جملہ کہا جائے کہ دیکھو شیعوں نے یہ گناہ نہیں کیا، بلکہ کوئی منافق کافر ہے کہ جو شیعوں کے لباس میں آیا ہے، یہ کوئی گنہگار ہے کہ جو شیعوں کے لباس میں آیا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار ہم میں چھلکنا چاہیے۔ انسان اگر خوشبو کے قریب جاتا ہے تو اس سے خوشبو آنے لگتی ہے، نور کے قریب جاتا ہے تو اس سے نور ساطر ہونے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام معجزہ کرتے ہیں، یہ فرش ازا معجزہ کرتی ہے۔ یہاں ہمیں پاک و پاکیزہ کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے کردار سازی کریں، اپنے اعمال کو سدھاریں۔ عزیزان گرامی، اس آخری حدیث سے میں اپنے اس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ دیکھیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ دیکھو ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے خوش قسمتی کا سبب بنو کہ یہ ہمارے شیعہ ہے، ایسے نہ بنو کہ ہمارے لیے ذلت اور خاری کا سبب بنے کہ یہ اہل بیت کے شیعہ ہیں۔ عزیزان گرامی، شیعان اہل بیت علیہ السلام ان کے کردار سے پہچانے جاتے تھے، ان کی اخلاق سے پہچانے جاتے تھے۔ شیعان اہل بیت علیہ السلام یہ تھا۔ عزیزان گرامی، میں دعا گو ہوں کہ یہ جو NGO جو چلا رہے ہیں حوصلہ کے نام سے، کہ پروردگار دو عالم اہل بیت علیہ السلام کی تائید کے ساتھ ان کی حوصلوں کو اور بلند فرمائیں، انہیں کامیابی عطا فرمائیں، پروردگار دو عالم انہیں ہر شر سے محفوظ فرمائیں، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ۔